شادی کی پہلی رات میری دلہن کمرے سے بھاگ گئی۔ رشتہ دار ہمارا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے اماں نے میری دوسری شادی میری پھپھو کی 14 سالہ بیٹی سے کر دی۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ابھی چھوٹی بچی تھی۔ اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کیا کرتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اچانک میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے بڑے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ وہ سب شادی شدہ تھے، میں سب کا لاڈلا تھا۔ زیادہ تر ایسے ہوتا کہ میں نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، عزت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، مکمل اور خوشحال گھرانہ تھا۔ اماں ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں، اپنے خاندان اور آس پڑوس کی باتوں کو اہمیت دینے والی۔ اماں کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جو ہمیشہ ہر کام میں لوگوں کی سوچ کو اہمیت دیتی تھیں۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کے اس جملے سے ہی ہم بہت پریشان تھے۔ نہ صرف پریشان تھے بلکہ تنگ بھی تھے۔ اماں کو اتنی پرواہ ہماری نہیں ہوتی تھی جتنی لوگوں کی ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابا بھی چڑ جاتے تھے، ارے بھائی کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، کس بات کی اتنی فکر ہے، لوگ بھلے کچھ سوچیں بھی نہ ہوں۔ مگر اماں کا وہی ایک جملہ جو سب کو چڑھانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے کہ خوشیوں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ میں جس کالونی میں رہتا تھا، بشرا بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ وہ جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے میں اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا۔ مگر عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال میرا ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے۔ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میں تقریباً پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن بشرا کالج کے لیے نکلی تو راستے میں ہی میں نے اسے روک لیا۔ سوچا اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں کیا کہتی ہے۔ میری اس حرکت سے وہ گھبرا گئی تھی، مگر میں نے صرف اس کے بھائی کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھا اور کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر الٹا مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ بلا وجہ میری وجہ سے وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی، حالانکہ اس دن میرا پکا ارادہ تھا کہ اپنی پسند کا اظہار کر دوں گا۔ ادھر اماں مجھے نوکری تلاش کرنے پر روز بولتیں۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ جلدی نوکری تلاش کرو تاکہ وہ میرے سر پر صحرا سجا سکیں، اور میں ابھی یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ سب دوست کہتے تھے کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا خوار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ انسان کتنا مصروف اور بعض اوقات بہت مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے بھی کہ اپنے گھر میں 2 بھائی شادی شدہ تھے۔ خیر یہ تو سنت ہے اور سب کو کرنا ہوتی ہے، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ بشرا بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو اماں کو اپنی پسند بتا کر اس کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ میں روز فائل اٹھاتا اور مختلف اداروں اور کمپنیوں میں قسمت آزمائی کرنے چلا جاتا۔ ان جگہوں پر میرے جیسے اور بھی بے شمار لوگ مستقبل کے خوبصورت خواب سجائے وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک کی قسمت جاگتی اور وہ فاتحہ پڑھ کر خوشی خوشی واپس چلا جاتا، اور باقی سب منہ لٹکائے اپنی فائل بغل میں دبائے کسی اور جگہ قسمت آزمانے نکل جاتے۔ یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا۔ اپنی فائل لیے کئی گھنٹوں کسی کمپنی میں کھڑے ہونا، اپنی باری کا انتظار کرنا اور پھر کسی اور کے انتخاب پر اپنی فائل اٹھا کر واپس منہ لٹکائے گھر آ جانا اور قسمت کو کوسنا۔ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہاں بے شمار لوگ ایسے تھے جو اپنی قسمت آزمانے آتے تھے اور اسی طرح واپس چلے جاتے تھے۔ بس جس کو نوکری ملتی وہی خوش و خرم وہاں سے نکلتا تھا۔ میں بھی اپنی بشرا کو آتے جاتے دیکھتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ کب مجھے نوکری ملے اور کب میں اماں کو اپنے رشتے کے لیے بشرا کے گھر بھیجوں۔ میرے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر بشرا کے گھر کے قریب میرا ایک محلے کا دوست رہتا تھا۔ زیادہ دوستی نہیں تھی، بس محلے داری کی وجہ سے اور کبھی کبھی کرکٹ ٹیم میں ہونے کی وجہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے اور وہ بھی آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ وہ بشرا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو یا پھر ویسے بھی سب لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ لڑکے تو آتے جاتے تقریباً ہر لڑکی کو تاڑتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہوگا۔ مگر ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب بشرا وہاں سے گزرتی اور وہ لڑکا اسے دیکھتا تو بشرا بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ 1-2 بار تو میں نے ایسے ہی نوٹس لیا، پھر اس کے بعد میں نے خاص توجہ سے دیکھنا شروع کیا تو واقعی دونوں کی آنکھیں چار ہوتے ہی دونوں مسکراہٹوں کو ایک دوسرے کی طرف اچھالتے۔ میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، لیکن میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بس گھر آ کر سوچ سوچ کے سڑتا رہتا
اور پلاننگ کرتا کہ کس طرح بشرا کو اپنی کیفیت کے بارے میں بتاؤں اور اس لڑکے سے پیچھا چھڑاؤں۔ مجھے کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک تو نوکری کا مسئلہ اور دوسری طرف میری محبت جو مجھے دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی دن رات کی ان سوچوں سے پریشان رہنے لگا، اور اب گھر والوں کو بھی میری صورتحال سے کچھ پریشانی ہونے لگی کہ آخر کیا بات ہے۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھتے کہ کیوں تم اتنے پریشان رہتے ہو، اصل بات بتاؤ۔ میں ٹال دیتا، جواب نہیں مل رہی اس لیے پریشان ہوں۔ حالانکہ مجھے دوسرا مسئلہ بھی تھا جو میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر کب تک؟ آخر ایک دن بڑی بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے بڑا حوصلہ دلاسا دیا۔ وہ باتیں کی اور مجھے دل کی بات کہنے پر آمادہ کر لیا، اور میں نے بھی انہیں کھل کر بشرا کے بارے میں بتا دیا اور اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ پھر نوکری کی پریشانی کا بتایا۔ بھابھی نے میری ہمت بڑھائی، مجھے حوصلہ دیا کہ پریشان مت ہو، جب تمہیں نوکری مل جائے گی تو ہم سب سے پہلا کام یہی کریں گے، تمہارا رشتہ لے کر ادھر جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بھی دلاسا دیا کہ میں ان کے گھر جا کر لفظوں میں اظہار کروں گی کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کافی میری سائیڈ لی اور تسلی دی۔ مجھے کافی حوصلہ ملا کہ ایک طرف کا معاملہ تو ٹھیک ہوا۔ میں اب دل و جان سے نوکری کی تلاش میں نکلتا، جہاں کوئی بتاتا میں ادھر اپنی فائل لے کر چلا جاتا۔ اللہ اللہ کر کے ایک جگہ مجھے نوکری مل گئی، اچھی جاب تھی، مجھے کچھ سکون ملا، گھر والے بھی بہت خوش ہوئے۔ میں اپنی خوشی میں بشرا کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ شام کو سوچا جب بھابھی کو کہوں گا کہ میرے ساتھ اس کے گھر چلیں اور بشرا اور اس کی امی کو یہ خبر سنا دیں۔ میں نے بھابھی سے بات کی، پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر میرے بار بار اصرار پر وہ مان گئیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اپنی چھت پر چلا گیا، تھوڑا موسم انجوائے کرنے اور کچھ بشرا کے گھر تانک جھانک کرنے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چھت پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ مجھے آج جاب مل گئی۔ تو یہ بچگانہ خواہش تھی، مگر جو اتنے عرصے سے نوکری کے لیے اتنا خوار ہوا تھا، اس کے احساسات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس دن میرے تھے۔ میں نے چھت پر جا کر ایک لمبی انگڑائی لی۔ اسی دوران میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑے اسی لڑکے پر پڑی جو میرے خیال میں بشرا کے ساتھ سیٹ تھا۔ میری انگڑائی وہیں ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نفرت اور دماغ میں غصے کی آندھیاں چلنے لگیں، کیونکہ وہ پوری توجہ سے بشرا سے اشاروں میں بات کر رہا تھا۔ بشرا صحن میں کھڑی تھی، میرا ہاتھ خود بخود غصے سے مکے کی شکل میں بن چکا تھا۔ میں اپنے اس جذبے پر خود بھی حیران ہوا۔ اتنے میں بشرا کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں نفرت سے اس لڑکے کو گھورنے لگا کہ وہ تو میری ہے اور تو اس سے آنکھ مٹکا کر رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکا بھی نیچے اتر گیا۔ میں پھر سوچنے لگا اب کیا کروں، اس سے پہلے پانی سر سے اونچا ہو جائے مجھے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں فکر مندی سے ہاتھ ملنے لگا، ہاں مجھے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہی سوچتے ہوئے نیچے آ گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر میں نے بھابھی کو ساری بات بتائی اور اب امی سے کہا کہ ان سے بات کریں اور انہیں راضی کریں، میں جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آج ہی امی کو میری پسند سے آگاہ کریں گے اور جلد کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس بات پر بھابھی نے یہ بھی کہا خود کو ٹھنڈا رکھو، اس لڑکے کو اگنور کرو، اہمیت نہ دو۔ میں نے ایسا ہی کرنے کی حامی بھری، مگر میں اندر ہی اندر سڑ بھی رہا تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں وہ لڑکا کوئی چکر نہ چلا لے۔ خیر میری فکر مندی دیکھ کر بھابھی نے امی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو امی نے انکار کیا کہ ابھی نہیں، ابھی تو جاب شروع ہوئی ہے، ویسے بھی محلے داری ہے، باتیں نہ بنیں، مگر بھابھی نے امی کو قائل کر لیا۔ شام ہوئی تو امی اور بھابھی میرا رشتہ لے کر خوشی خوشی گئیں۔ وہ جب تک اس گھر میں رہیں میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا رہا کہ خدا کرے اس کی امی فوراً مان جائے، کوئی پریشانی نہ بنے۔ کوئی 2-3 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ گئیں۔ میں جلدی سے ان کے سامنے آ گیا کہ مجھے دیکھ کر بتائیں، کوئی خوشخبری دیں، پر وہ دونوں میری طرف ایک نظر دیکھ کر اندر گزر گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کئی طرح کے خیالات ایک منٹ میں ذہن میں آئے اور پریشان کرنے لگے۔ میں سوچتا ہوا ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا اور امی بھابھی کے پاس بیٹھ کر ان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پہلے منہ نیچے کر کے بیٹھی رہیں، پھر میری طرف دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ میں حیران اور پریشان ان کو 2 منٹ تک دیکھتا رہا، پھر انہوں نے میری حالت پر ترس کھا کر مجھے بتایا انہوں نے ہاں کر دی ہے، بشرا کی امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ واقعی؟ میں خوشی سے چیخا، ہاں بھائی خوش ہو جاؤ، سمجھو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اتنے میں باقی گھر والے بھی آ گئے، سب نے مجھے مبارکباد دی اور خوب تنگ کیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی، اور میں خوش کیسے نہ ہوتا، میری پسند میری محبت مجھے ملنے والی تھی۔
پر دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ کہیں بشریٰ کو اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میں نے چپکے سے بھابھی سے پوچھ لیا کہ اس کی امی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کیا وہ رضامند ہے؟ بھابھی نے بتایا کہ ظاہر ہے، وہ اندر دوسرے کمرے میں گئی تھی، پھر چائے بشریٰ بنا کر لائی، امی نے اسے مبارکباد دی تو وہ خاموش رہی۔ مطلب ماں بیٹی کے اندر بات چیت ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے آنٹی نے اس سے پوچھ کر ہاں کرنی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر کچھ سکون سا ملا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی فاتح ہوں، سامنے والے لڑکے پر بازی لے گیا ہوں۔ وہ مجھے بے ضرر سا لڑکا لگنے لگا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب باتیں کرنے لگے تھے کہ کب شادی رکھیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ مجھے چھیڑتے رہتے۔ ایک ہنگامہ سا تھا گھر میں۔ خیر، میں اگلی صبح تیار ہو کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے بشریٰ کے دروازے پر نظریں تھیں کہ شاید وہ نظر آ جائے، شاید کہیں مل جائے، مجھے اس کی مرضی پتہ چلے، مگر نہیں، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن سب نے طے کیا کہ اب اس کی امی سے شادی کی تاریخ مانگ لی جائے۔ معاملہ یوں لٹکائے رکھنا ٹھیک نہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ آج شام امی اور دونوں بھابیاں جا کر بشریٰ کی امی سے شادی کی تاریخ لے آئیں گے۔ بھابھی نے جا کر ان کی امی کو بتا دیا تھا کہ آج شام ہم تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا، سب بہت خوش تھے۔ شام کو امی اور دونوں بھابیاں بشریٰ کے گھر تاریخ لینے چلے گئے۔ ہم سب اسی انتظار میں تھے کہ کب وہ تاریخ لے کر آئیں اور پتہ چلے کہ کب کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور پھر تیاریاں شروع کریں۔ مجھے بھی بہت بے چینی تھی۔ 3 گھنٹے بعد امی اور بھابھی گھر واپس آئیں۔ سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان سے تفصیلات جاننے لگے۔ پتہ چلا کہ 2 مہینے کی بعد کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مٹھائی منگوائی، اور ہم سب نے منہ میٹھا کیا۔ میں اس دن بہت خوش تھا۔ گھر میں بھی خوشی کا سماں تھا۔ سب شاپنگ کے لسٹ تیار کرنے لگے، اپنے اپنے کپڑوں کی باتیں کرنے لگے، تیاریوں کے پروگرام بنانے لگے۔ بس سب نے سوچا کل سے شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ لسٹ تیار ہونے لگی۔ اب میں بھی مطمئن ہو چکا تھا اور پوری توجہ سے اپنی جاب کرنے لگا تھا۔ کام کو زیادہ محنت اور توجہ دینے لگا تاکہ شادی تک اپنے باس کا اعتماد حاصل کر سکوں، ان کی نظروں میں اپنی محنت سے مقام بنا سکوں۔ اس دن کے بعد سے بشریٰ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ بہت کوشش کی مگر اسے دیکھنے میں ناکام رہا۔ بہرحال یہ سکون تھا کہ اب اس کا نام میرے نام سے منسوب ہو چکا ہے۔ گھر والے گھر کی سجاوٹ اور خریداریوں میں مصروف تھے۔ میں نے بھرپور توجہ کام پر رکھی ہوئی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم سب کے اندر جیسے بجلی جیسی تیزی آ چکی تھی۔ گھر میں ایک ہلچل تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ دن قریب آ گئے۔ میرے لیے شیروانی پسند کی گئی۔ اچھا ڈریس تھا۔ دلہن کے کپڑے تیار ہو رہے تھے۔ گھر کی سجاوٹ کا سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ مہندی والے دن میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی۔ گانے اور مہندی خوب رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر کوئی تھکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک گانا، یوں جیسے ٹیپ چل رہی ہو۔ امی بار بار آنا کھانے کی آوازیں لگاتیں مگر کسی کو بھی کھانے کی ہوش نہ تھی۔ سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ دوسرے کزن اور ان کے بچے بھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ گھر کا کوئی کونا خالی نہ تھا جہاں کوئی نہ ہو۔ صبح میں نے دلہا بننا تھا، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی کا۔ یہ سوچ ہی بڑی تسکین آمیز تھی۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ آدھی رات کے بعد پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب سب امی کی ڈانٹ کھانے کے بعد لیٹے تاکہ صبح کے فنکشن کی تیاریوں کے لیے پھر سے تازہ دم ہو سکیں۔ دوپہر کا فنکشن تھا، سب تیاریاں مکمل تھی۔ قاضی صاحب کو بھی وقت بتا دیا گیا۔ ٹینٹ لگ چکے تھے۔ 11 بج گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ مٹھائی کے ٹوکرے بھی آ چکے تھے۔ استقبال کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ میں نے باہر نکل کر بشریٰ کے گھر جھانکنا چاہا۔ مجھے لگا وہاں مکمل خاموشی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ ان کے گھر تو کسی نے بات بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، 4 دن پہلے جا کر کپڑے دیے تھے۔ سب ٹھیک تھے، خوش تھے، ان کے گھر والے بھی۔ میں نے بھابھی سے کہا پتہ کریں سب تیاری ہے، بارات ان کی طرف کتنی دیر میں آئے گی، کیا وہ تیار ہیں؟ بھابھی نے کہا ابھی بتاتی ہوں۔ میں شیروانی پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ بھابھی چادر اوڑھ کر معلومات لینے بشریٰ کے گھر چلی گئیں۔ گھر والے، کزن، خالہ، پھپھو، چچا جان سب جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ایک جوش و خروش تھا، سب مل کر کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ بس قاضی صاحب کا انتظار تھا کہ انہیں لے کر لڑکی والوں کے گھر جانا تھا جہاں انہوں نے انتظام کر رکھا تھا۔ میری بھابھی بشریٰ کے گھر سے واپس آ گئی۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ جس خوشی سے وہ گئی تھی واپس آ کر ان کی خوشی غائب تھی۔ عجیب سی فکرمندی کے آثار نمایاں تھے۔ امی ان کے کندھے پکڑے پوچھ رہی تھیں کیا ہوا، تمہارا چہرہ اتنا کیوں اترا ہوا ہے؟ میں بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیر ہے؟ بھابھی نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ امی نے پھر جھنجھوڑ کر ان سے اس خاموشی کی وجہ پوچھی۔ وہ آہستہ سے بولی امی جان، جب میں لڑکی والوں کے گھر گئی تو بشریٰ کی امی رو رہی تھیں۔
ان کے بہن بھائی پاس تھے، سب بہت پریشان تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی بیٹی کی جدائی میں ایسا ہے۔ جب میں نے حوصلہ دلاسا دیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ آنٹی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ خدا را کچھ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ تب وہ کانپتی آواز میں بولی کہ بشریٰ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے پوچھا تھا، وہ خاموش رہی، صرف اتنا کہا ابھی نہ کریں، مگر اس کے ابا نے سمجھایا تھا کہ ابھی نہیں تو جب بھی کرنی تو ہے، لوگ اچھے ہیں اور دیکھے بھالے ہیں۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے راضی ہو گئی۔ رات نہ جانے کب وہ گھر سے چلی گئی، ہمارے منہ پر کالک مل گئی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی بہن نے پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش آیا، اور امی جان ان کی حالت ناقابل بیان ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری امی صوفے پر ہی گر گئیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ بھابھی کی کہانی سن کر، اوپر سے امی کی حالت دیکھ کر میں اور پریشان ہو گیا۔ یا میرے مولا، یہ سب کیا ہے اور میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ سب نے امی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، پانی پلایا۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے خوشیاں ناچ رہی تھیں، وہاں اب غم کے سائے منڈلانے لگے۔ بے چینی اور بے قراری سب کے چہروں پر نمایاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخیں مار کر اپنے دل کا غبار نکال دوں۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے ہی انکار کر دیتی، یوں رسوا تو نہ کرتی۔ اب کیا ہوگا؟ باراتی آ چکے تھے، کسی نے بتایا کہ قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ اب تو میرے اپنے ہوش اڑ چکے تھے۔ کزن آتے تو حوصلہ دے کر چلے جاتے۔ شاید یہ گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ کچھ دیر کے بعد امی کمرے میں آئیں اور میں نے انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ امی نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں چھوٹے بچے کی طرح امی کے سینے سے لگ کر خوب رویا۔ بظاہر آنکھیں خشک تھیں، مگر دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میرے دل کا خون ہوا تھا۔ امی نے بستر پر بیٹھ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اللہ کے کاموں کی حکمت بتائی، حوصلہ دیا، اور اس مسئلے کا جو حل بتایا وہ سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ امی نے کہا، کیونکہ سب مہمان آ چکے ہیں اور قاضی صاحب بھی آ گئے ہیں، اب تماشا بننے سے بہتر ہے تم میری بھتیجی سے نکاح کر لو۔ سب کے منہ بند کرنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکے گا، یا تو لوگوں کے سامنے اپنی ماں کا تماشا بنوا لو، یا خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی حکمت اسی میں ہے۔ مگر امی جان، کیا وہ بہت چھوٹی نہیں؟ اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے مہلت تو دیں۔ میں نے التجا بھرے انداز میں کہا۔ امی نے کہا، مہلت کس بات کی؟ مہلت تمہاری پسند پر۔ ہم نے سب نے خاموشی سے سر جھکایا۔ تمہارے کہنے پر اس گھر رشتہ لے کر گئے، تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اب اگر خدا کو نہیں منظور تھا تو بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی خاموشی سے میری بات مان لو، جیسے ہم نے مانی تھی۔ ایسی لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی ہے۔ جو ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ بس اب میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو۔ بھائی کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ ہوٹل میں انتظام کرنے چلے گئے ہیں۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ امی یہ کہہ کر رونے لگ گئیں۔ نہیں نہیں امی جان، ایسی باتیں نہ کریں۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، مجھے آپ کی زندگی سے عزیز تر کوئی چیز نہیں۔ آپ پر میری ہر خوشی قربان ہے۔ میں نے تڑپ کر امی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور میں نے امی کی گود میں سر رکھ لیا۔ امی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پیار سے بولیں، ایک دھوکے باز لڑکی کے پیچھے خود کو برباد نہ کرو، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، سب کچھ بھلا کر جیو۔ امی جان، میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے امی کی باتوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خیر گھر کے خاص لوگوں کو پروگرام بتا دیا گیا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ اب ہوٹل میں بارات جائے گی۔ کچھ اوپر نیچے کی لگا کر بھابھی بہنوں نے بات سنبھال لی۔ پہنچے ہوئے چہروں کے ساتھ اور بھاری قدموں کے ساتھ میں گاڑی تک پہنچا۔ سجی گاڑی اب ویران لگ رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی، کیسے ہوا، کیا ہوا، مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس امی جان کو دیا ہوا وعدہ نبھا رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں اتنا گھوم رہا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اب دلہن لے کر میں واپس آ گیا۔ مجھے سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ بارات گئی بھی اور دلہن بھی آئی، مگر سب ایک مجبوری میں کیا گیا۔ مجھے دل کے ساتھ سب گھر والوں کا جوش تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ سب ایک رسم نبھائی گئی، لوگوں کا منہ بند رکھنے کے لیے، یا پھر یوں کہیں اپنی عزت بچانے کے لیے۔ مجبوری میں یہ شادی ہوئی یا پھر زبردستی کروائی گئی۔ میں صوفے پر کسی لاش کی طرح گر گیا۔ سب میری حالت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ جس شخص کی ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ جائے، جو بے عزتی ہوتی ہے، شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہو۔ زندگی بے معنی بے مقصد ہو جاتی ہے۔
یوں لگتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کی نظر اس آدمی پر ہنس رہی ہو۔ میں سر پکڑے اپنے خیالوں میں بیٹھا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ رکھا محسوس ہوا۔ وہ امی جان کا ہاتھ تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو، وہاں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ امی کو میری کیفیت کا اندازہ تھا، انہیں پتہ تھا میں بھوکا ہوں۔ مائیں بھی کیا نعمت ہیں، کچھ کہے بنا سب سمجھ جاتی ہیں۔ چلو اٹھو، کھانا لگا دیا ہے، کچھ کھا لو، امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر امی جان بھوک نہیں ہے، میں نے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ماں کے لیے تھوڑا سا کھا لو بیٹا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ امی کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ بھابھی نے کہا، جاؤ اب اپنے کمرے میں۔ میں رحم طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کمر پر تھپکی دی۔ بری بات ہے، آپ کو جانا چاہیے، جو بھی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ امی نے بھی اس کو یہی کہا ہے۔ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ کمرہ جس میں رہتے ہوئے مجھے ایک عمر گزر گئی تھی، اس کی ایک ایک چیز سے مجھے عشق تھا۔ جس کمرے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج وہی کمرہ میرے لیے گھٹن کا باعث تھا۔ اجنبی لگ رہا تھا، اس کمرے میں میرا جانے کو دل نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوراً جانا پڑا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھکے قدموں کے ساتھ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظریں مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ دل پر ایک بوجھ تھا، اور یہ بھی کہ امی کی یہ بھتیجی بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ میں اسے بیوی کے روم میں کیسے؟ یا اللہ! میں نے جوتے اتارے، ایک سائیڈ پر رکھ کر شیروانی اتارنے لگا۔ یوں ہی میری نظر اپنی نئی دلہن پر پڑی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پلنگ سے ٹیک لگائے مزے سے سو رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگ گیا، یہ ظلم نہیں؟ اس کے ساتھ کیا؟ میرے گھر والوں نے اس کی حق تلفی تو نہیں کی؟ کیا یہ میری بیوی بن کر رہ سکتی ہے؟ کیا میں اسے بیوی کا درجہ دے سکوں گا؟ کیا یہ بیوی کے حقوق ادا کر سکے گی؟ او میرے خدایا، یہ کیا کیا میرے گھر والوں نے؟ میں کھڑا اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ میں آرام سے بستر پر لیٹا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ پتہ ہی نہ چلا کب نیند آئی اور میں دور کہیں گم اندھیروں میں کھو گیا۔ صبح ہوئی، یوں لگا جیسے بہت جلد سورج نکل آیا ہو۔ کروٹ بدلی تو چونک کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ میری زبردستی کی بیوی میرے قریب بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اس سے اس طرح کی حرکت کی امید نہ تھی۔ میں تو اسے نہ سمجھ کر ٹال رہا تھا۔ مجھے اچانک یوں سیدھا بیٹھا دیکھ کر وہ کھل کر ہنسی کہ آپ ڈر گئے؟ نہیں، ڈرنا کس بات کا؟ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے آرام سے کہا، آپ رات کو بہت دیر سے کمرے میں آئے تھے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں اس کی اس حرکت سے ایک دم چونک گیا۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں جسے چھوٹی اور معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی۔ ہاں، کچھ دیر ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم سو رہی تھی؟ جی، مجھے جلدی نیند آ جاتی ہے، آپ مجھے اٹھا دیتے؟ اس نے مسکرا کر مجھے کہا۔ میں اس کی اس بات سے حیران تھا۔ نہیں، میں تھکا ہوا تھا۔ خیر، میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ میرے اس کمرے میں ایک منٹ رکنے کو دل نہیں تھا۔ میں نکلا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ کہیں نہیں، ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر میں ٹی وی روم میں صوفے پر نڈھال ہو کر گر گیا۔ چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیا وہ اس سامنے والے لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ کیا وہ دونوں بھاگے ہیں؟ مجھے یہ سوال ستا رہے تھے۔ میں نے دیکھا ابھی سب سو رہے تھے اور امی اپنی چائے بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ آرام سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بشریٰ کے گھر کی طرف دیکھنے کی خواہش مر چکی تھی، البتہ اس لڑکے کا پتہ کروانا چاہتا تھا۔ ایک طرف چند بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک بچے کو پیار سے بلایا اور کہا کہ سامنے گھر سے پتہ کرو، انور بھائی کو بلا دیں۔ وہ جانے لگا تو ایک اور خیال آیا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور خود جا کر ان کا دروازہ بجایا۔ 3-4 بار ایسا کرنے کے بعد ایک شخص باہر آیا۔ وہ نہ اس کے ابو تھے نہ بھائی۔ محلے میں رہ کر اتنا تو پتہ ہے کہ کون ہمارے محلے کا ہے اور کون نہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پوچھا، میں انور کے دفتر سے ہوں، کچھ کام تھا، دفتر میں ملا نہیں، کہاں ہے وہ؟ میں نے دیکھا وہ آدمی جو بھی تھا، یقیناً اس لڑکے انور کا ماموں یا چچا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں گھبراہٹ تھی۔ اس کی پریشانی میں نے بھانپ لی۔ وہ انور دراصل کسی کام سے شہر باہر چلا گیا ہے۔ کوئی ضروری کام تھا؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اچھا، کب تک آئے گا؟ میں سر کو بتا دوں گا اگر وہ پوچھیں گے کہ کب آئے گا۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں کب آئے گا، جب آئے گا تو بتا دیں گے، اللہ حافظ۔ ٹھا کر کے دروازہ بند ہوا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ مجھے اندر سے آواز آنے لگی، اب اس کے دفتر سے پوچھنے آئے ہیں، کل محلے والوں کو پتہ لگے گا ہمارے بیٹے کا کارنامہ ایسا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کم بخت بتا دیتا، عزت سے اس کا رشتہ مانگ لیتے۔
اس لڑکی کے گھر والوں کے منہ پر ایک کالک ملی اور ہمیں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کھڑا سب سن رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، یعنی یہ دونوں مجھے اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا اور ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی۔ اس رسوائی سے بہتر تھا میں اپنی یک طرفہ محبت کا گلا گھونٹ دیتا، 3 دل 2 گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے۔ میرا گھر تو نہ چاہتے ہوئے بھی بس گیا تھا، مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے واپس گھر آ گیا۔ امی نے مجھے باہر سے آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ تم کب باہر گئے تھے اور کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، ایسے ہی گیا تھا۔ اماں سو رہی ہے؟ امی نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیں۔ اٹھی ہوئی تھی۔ میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میرے دماغ میں انور کے گھر سے آنے والی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا، اس کا مطلب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میرے ساتھ رشتہ ہونے پر دونوں نے بھاگ جانا مناسب سمجھا۔ کتنا بھیانک اور تکلیف دہ قدم اٹھایا ان دونوں نے۔ کیوں کیا ایسا؟ اگر کچھ عرصہ پہلے اپنی امی کو اپنی پسند بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ اگر ان کی سچی محبت تھی تو قسم سے میں راستے سے ہٹ جاتا، سب کے گھر والوں کو پریشانی سے بچا لیتا۔ ایک بار وہ کہتی تو، لیکن کیا محبت اتنی خود غرض ہوتی ہے؟ یا بیوقوف، یا پھر اندھی؟ کیوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، محبت جذباتی ہو سکتی ہے، مگر سچی محبت اپنوں کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ اب میں اپنے سر پر آہستہ آہستہ مکے مار رہا تھا، تبھی امی میرے کمرے سے باہر آئیں اور سیدھا میرے پاس آ کر بولیں، کیا ہوا میرے بچے؟ سر درد ہے، لاؤ میں دبا دوں۔ امی نے بڑے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی جان، آپ خود بہت تھکی ہوئی ہیں، ابھی آرام کریں، میں گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امی نے میرا ہاتھ چوما اور چلی گئیں۔ میں پچھتاوے کی چکی میں پس رہا تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ اس زندگی کو اب خاموشی سے گزارنا ہی تھا اور سمجھوتے کی پٹڑی پر چلنا تھا، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے۔